ٹرانسفر کیجیے، اپنی اولاد کو بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دینی اعتبار سے کس انداز میں ہماری تربیت کی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر باپ بیٹا ایک ساتھ کہیں جا رہے ہیں فلا تمشی امامہ، اے بچے اپنے باپ کے آگے نہ چل۔ نمبر 2 ولا تستتب لہ، کبھی ایسا کام نہ کر کہ تیری وجہ سے تیرے باپ کو گالی دینی پڑے۔ تیری وجہ سے تیرے باپ کو 2 مفہوم اس کے محدثین نے بیان کیے۔ نمبر 1 تو کسی کے باپ کو گالی دے، بدلے میں کوئی تیرے باپ کو گالی دے، ایسا کام نہ کر۔ نمبر 2 تیرے باپ نے تجھے کوئی کام کہا تھا، تو نے وہ کام نہیں کیا، ناراض ہو کے تو تیرا باپ تجھے ہی گالی دے رہا ہے، ایسا رویہ کبھی اختیار نہ کر، ایسا رویہ کبھی اختیار نہ کر۔ اور یہاں ہی اولاد کے لیے بھی ایک رہنما اصول جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مفہوم حدیث اگر کوئی باپ اپنے بچے کی طرف خوش ہو کے دیکھتا ہے، کوئی باپ اپنے بچے کی طرف خوش ہو کے دیکھتا ہے، مثلا باپ نے بچے کو کوئی کام کہا، بچے نے فرما برداری کرتے ہوئے اس کام کو کر دیا، گویا بچے کی وجہ سے باپ خوش ہو گیا، تو اس باپ کی ایک ایک نظر کے بدلے بچے کو ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا میرے نوجوانوں، اگر ماں باپ کبھی کوئی کام کہیں فوراً عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور پھر بدلے میں نیکیاں کمائیے۔ تیسری بات ولا تجلس قبلہ، کبھی بھی اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھو۔ کہیں کسی مجلس میں اگر بیٹھنا پڑ گیا، باپ بیٹا ایک ساتھ ہیں، تو بیٹے کو چاہیے باپ سے پہلے کبھی نہ بیٹھے۔ ولا تدعوہ باسمہ، اولاد کے لیے یہ لازم ہے کہ کبھی بھی اپنے باپ کا نام نہ لے، اپنے باپ کو نام کے ساتھ نہ پکارے۔ جس طرح ہمارے ہاں عرف کے اندر اس کو مذاق سمجھا جاتا ہے، باپ کو باپ نہیں سمجھا جاتا، اور یہ ساری باتیں اسی وقت ظاہر ہوتی ہیں کہ جب والدین اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں پورا نہیں کرتے۔ آخری حدیث پاک، اور یہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم ترین، بچہ پیدا ہوا، چلنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا۔ ہمارے ہاں عرف کے اندر جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو طرح طرح کی باتیں اسے کہلوائی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا بیٹے ماں کہو، کوئی کہتا باپ کہو، کوئی کہتا ہے کچھ تو کوئی کہتا ہے کچھ۔ لیکن اس حوالے سے جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو اس کی زبان سے جو سب سے پہلا لفظ نکلنا چاہیے وہ کیا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلا لفظ جو اس کی زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہو جی؟ وہ بچہ چل رہا ہے، ماں کی طرف جاتا ہے، ماں بولتی ہے لا الہ الا اللہ، وہ بہن کی طرف جاتا ہے، بہن کہتی ہے لا الہ الا اللہ، خالہ کی طرف جاتا ہے، خالہ کہتی ہے لا الہ۔ جب اس کے ہر طرف سے آواز کانوں میں لا الہ الا اللہ کی ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سب سے اس کا پہلا کلام ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو کیا کہے؟ سارے حضرات بولیے، کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ کہے، کلمہ طیبہ کہے۔ اب یہ آج 2 سال کا 3 سال کا ہے، اس نے عمر گزار لی 70 سال۔ 70 سال گزارنے کے بعد جب اس کا وقت آخر آیا، وَلَقِنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، وقت آخر جب اس کا آیا، سارے حضرات کو معلوم ہے بس اب روح نکلنے ہی والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب پھر اس کے ارد گرد بیٹھنے والے حضرات سارے کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، بولیے کیا کہیں؟ کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھیں۔ اب جب یہ بولنے کے قابل ہوا تھا تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ تھا، دنیا سے جا رہا ہے، آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَآخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ، جس بندے کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ، آخری کلام لا الہ الا اللہ، ان دونوں جملوں کے درمیان اس نے زندگی گزاری 1000 سال۔ کتنی جی؟ 1000 سال اس نے اگر زندگی گزاری، اگر پہلا بھی لا الہ الا اللہ تھا، آخری بھی تھا، فَسُئِلَ عَنْ ذَنْبٍ وَاحِدٍ، اس درمیانی عرصے میں جتنے گناہ ہوئے اللہ سب کو معاف فرما دے۔
یہ ہے تربیت کا انداز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہذا آج کے بعد ہم سب یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے حوالے سے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم ان کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں۔ جس طرح ہمیں اپنے حقوق چاہیے، ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی ان کے حقوق دیں۔ اولاد اگر اپنے گھر میں اپنی جگہ پر خوش ہے تو انہیں پریشان بلا وجہ مت کریں کہ اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور اولاد کا بھی بھلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔